لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی انمول نعمت توبہ کی نعمت ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کر کے وہ اللہ کے دربار میں مجرم بن جاتا ہے، اور اسی حالت میں مرتا ہے، تو مجرم ہونے کی حالت میں مرتا ہے، اور قیامت کے دن مجرم ہونے کی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ لیکن جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کر لیتا ہے، تو جس گناہ سے وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالی شانہ اس گناہ کو اس کے نامے اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔
تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالی شانہ کی. ایک شخص بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے لیکن اس کے بعد وہ سچی توبہ کرتا ہے تو سچی توبہ کی برکت سے اس کا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب، گناہ کر کے گناہ سے توبہ کرنے والا، یعنی وہ شخص جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، کمن لا ذنب لہ، وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس کے دفتر میں گناہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے جس نے گناہ نہیں کیا اور دوسرا وہ ہے جس نے گناہ کیا. تو ظاہر ہے کہ ایک مجرم ہے اور دوسرا نہیں، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مجرم گنہگار اور دوسرا بے گناہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق. تو یہ دائیں طرف والا جو شخص ہے وہ بے گناہ ہے، اس نے گناہ نہیں کیا ہے. بائیں طرف والا شخص ہے، اس نے گناہ کیا ہے. تو دائیں طرف والا شخص گنہگار بے گناہ اور بائیں طرف والا شخص گنہگار. اللہ کی نظر میں بھی دونوں برابر نہیں ہے، فرشتوں کی نظر میں بھی دونوں برابر نہیں ہے. اور جس کو پتا چلے گا کہ یہ بے گناہ ہے اور یہ گنہگار ہے، اس کی نظر میں بھی دونوں برابر نہیں. اور دونوں میں فرق کتنا، بہت بڑا فرق، ایک گنہگار اور دوسرا بے گناہ. تو یہ دائیں طرف والا جو ہے بے گناہ ہے اور بائیں طرف والا گنہگار، دونوں برابر نہیں ہے. پھر یہ بائیں طرف والا جو ہے وہ توبہ کر دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں اب یہ بائیں طرف والا اور دائیں طرف والا دونوں برابر ہو گئی، اس لیے کہ یہ بھی بے گناہ اور وہ بھی بے گناہ، یہ بھی مجرم نہیں اور یہ بھی مجرم نہیں. یہ دونوں کے دونوں جب مریں گے تو اللہ کی رضا میں مریں گے اور قیامت کے دن دونوں کے دونوں اٹھائے جائیں گے تو اللہ کی رضا میں اٹھائے جائیں گے. تو توبہ جو ہے، توبہ یہ اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے بہت کم لوگ ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں تقوی کا نور ہوتا ہے اور وہ متقی بن جاتے ہیں، جن کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ گناہوں سے بہت بھاگتے ہیں. وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، گناہوں سے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ان کو گناہوں سے چڑ ہو جاتی ہے، ان کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. تقویٰ جو ہے، تقویٰ وہ ایک نور ہے، نور جو مومن کے سینے میں اتر جاتا ہے، اور جب وہ نور مومن کے سینے میں اتر جاتا ہے تو وہ دل گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے.
حقیقی تقوی یہ ہے. اور اس حقیقی تقوی کو ہمارے دل میں اتارنے کے لیے ہمیں نقلی تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے. اور نقلی تقوی کا کیا معنی؟ کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں لیکن پھر بھی ہم بچیں. اصلی تقوی کیا ہے کہ دل چاہتا نہیں ہے، نفرت کرتا ہے دل، اور نفرت کرتا ہے اس لیے بچتا ہے. اور نقلی تقوی کیا ہے؟ نقلی تقوی یہ ہے کہ دل چاہتا ہے مگر پھر بھی بچتا ہے. اور یہ جو نقلی تقوی ہے نا، یہی مجاہدہ ہے. جیسے کہ دل چاہتا ہے پھر بھی بچتا ہے، دل میں رغبت ہوتی ہے کہ فلاں چیز کو دیکھوں لیکن رکتا ہے کہ اللہ منع فرماتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ فلاں چیز کو کھاؤں لیکن رک جاتا ہے کہ اللہ منع فرماتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ فلاں چیز کو سنوں لیکن رکتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. دل چاہتا ہے کہ فلاں بات کہوں لیکن رک جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو جو لوگ متقی بننا چاہتے ہیں انہیں یہ نقلی تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اور نقلی کا معنی یہ نہیں یہ بیکار تقوی ہے، کہ میں نے اپنے طور پر سمجھانے کے لیے کہا اصلی اور نقلی تقوی. یہ نقلی تقوی بھی بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اس لیے کہ بندے کا دل تو چاہتا ہے کہ نفس کو خوش کروں، لیکن عقل سے وہ کام لیتا ہے اور نفس کو خوش کرنے سے رکتا ہے اور رب کو خوش کرتا ہے. جب بار بار یہ عمل وجود میں آئے گا، بار بار دل چاہتا ہے کہ کچھ کروں مگر نہیں کرتا، دل چاہتا ہے کہ یہ کروں مگر نہیں کرتا، دل چاہتا ہے کہ یہ کھاؤں مگر نہیں کھاتا، دل چاہتا ہے کہ یہ پیوں مگر نہیں پیتا. ناجائز کاموں کی طرف دل کی رغبت ہو رہی ہے مگر رکتا ہے، رکتا ہے، رکتا ہے، رکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. تو نفس جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے کہ یہ کام کرو، اس لیے کہ نفس کی رغبت اس میں ہے. تو للچاتا ہے دل، لیکن یہ رکتا ہے اللہ کی خاطر. تو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کے ارمان کو توڑتا ہے اور بار بار توڑتا ہے، بار بار توڑتا ہے. تو جب یہ دل کے ارمان کو جو کہ ناجائز ہیں بار بار توڑتا ہے، تو جتنی مرتبہ توڑتا ہے اتنی مرتبہ اس کے دل میں نور اترتا ہے، پھر نور اترتا ہے، پھر نور اترتا ہے، نور اترتا ہے. اس کے دل میں تقوی کا نور اترتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت اترنے لگتی ہے. تو یہ جو تقوی جسے میں نے نقلی تقوی کہا کہ دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ اس کام کو کروں، نفرت نہیں ہے اس گناہ سے، مگر عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا تو جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ ناراض ہوگا تو جنت سے محرومی ہوگی، اللہ ناراض ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے، اس لیے رک جاؤ، بہتری اسی میں ہے، اور رکتا ہے. تو یہ دل کو توڑتا ہے، دل کی آرزو کو توڑتا ہے اور دل کے ارمان کو توڑتا ہے، دل کی تمناؤں کو خاک کرتا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ وہ ایک عزم کر لیتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کروں گا، چاہے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ لگے، آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، کچھ بھی ہو جائے اب تو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے کسی بھی حال میں بچانا ہے تاکہ یہ دل تقوی کے نور سے منور ہو جائے اور اللہ کی محبت کا مرکز بن جائے۔ آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، یہ عزم کر لیتا ہے بندہ۔ آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، دل کے اوپر آرے چلانے پڑے، دل کی چاہتوں کو چور چور کرنا پڑے، کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، بس اب تو میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اس دل کو اللہ کے قابل بنانا ہے کہ یہ دل صاف ستھرا ہو جائے تاکہ اس دل میں اللہ کی محبت اتر جائے۔ تو یہ جو ایک ہمارا نقلی تقویٰ ہے، اصل تقویٰ جو ہے وہ تو آٹومیٹک ہو جائے گا، یہ بھی ہمیں بہت زور لگانا پڑتا ہے، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اہل اللہ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی گناہوں سے بچنے کے لیے، ان کے دلوں میں گناہوں کی نفرت ہوتی ہے، اور ہمیں گناہوں کی رغبت ہوتی ہے، تو ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ مگر اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے دلوں سے بھی گناہوں کی رغبت نکل جائے گی اور گناہوں کی نفرت آ جائے گی۔ اور جب گناہ کی رغبت ہوتی ہے اور بندہ گناہ کی رغبت کے خلاف جاتا ہے اور اپنے نفس کی آرزو کو توڑتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بہت خوش ہوتے ہیں، اس وقت بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے دل نے، میرے بندے نے اپنی چاہت کو میری خاطر قربان کیا۔ شیطان اور نفس میرے بندے کو کیا کیا دکھا رہے تھے کہ اس میں یہ مزہ آئے گا، اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ لطف اندوزی ہے، اس میں یہ لذت ہے، مگر نہیں، میرا بندہ ان کی تصویر میں نہیں آیا، بہت عجیب و غریب نقشہ دکھایا۔ گناہ کرنے سے پہلے نقشہ عجیب و غریب ہوتا ہے اس گناہ کا، اور گناہ کر لینے کے بعد افسوس کے سوا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا، افسوس ہوتا ہے کہ یار نہ کرتا تو اچھا ہوتا، کیا ملا۔ شہوت کے جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے ان کا تعلق آنکھ سے ہو، چاہے ان کا تعلق کان سے ہو، چاہے ان کا تعلق زبان سے ہو، چاہے ان کا تعلق دماغ سے ہو، چاہے ان کا تعلق شرمگاہ سے ہو، شہوت کے جتنے بھی گناہ ہیں، گناہوں سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ ایسا پوری دنیا مجھے مل جائے گی، اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اسی کو شاعر نے سمجھایا ہے کہ حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں۔ یہ جو گناہ کی لذت جو ہے، گناہ کر چکا پھر کچھ نہیں، گناہ سے پہلے لگتا ہے کہ ہاں بہت کچھ ملے گا مجھے۔ صبح سے اسی آرزو میں بیٹھا ہوا ہے کہ رات کو 10 بجے یہ گناہ کرنا ہے، صبح سے، اور اس کو اتنے فائدے نظر آتے ہیں، اتنے فائدے نظر آتے ہیں، اتنے مزے نظر آتے ہیں، اتنی لذت، یہ کرنا ہے، کسی بھی قیمت پہ کرنا ہے، کسی بھی قیمت پہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، کسی بھی قیمت پہ کرنا ہے۔ آئے 10 بجے وہ کام کیا، 5 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ جو بھی اس گناہ کا ڈیوریشن تھا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں۔
گناہ کی جو لذت ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک تو گناہ کر لیتا ہے. گناہ کر لینے کے بعد کچھ نہیں. حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. یہ جو لذت گناہ کی ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ تو گناہ کرتا ہے. گناہ کر لینے کے بعد اس کی لذت باقی نہیں رہتی. اور گناہ سے بچنے کی کڑواہٹ جو ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ تو گناہ سے بچتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی کڑواہٹ نہیں رہتی. تو گناہ کرنے کی مٹھاس اس وقت تک ہے جب تک کہ تو گناہ کرتا ہے, اور گناہ سے بچنے کی مٹھاس بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ تو بچتا ہے. گناہ 1 گھنٹے کا ہے, 1 گھنٹے کا, اب وہ وقت چلا گیا تو گناہ کا موقع بھی ہاتھ سے چلا گیا. اب 1 گھنٹے کا گناہ ہے تو جب گناہ میں مبتلا ہے اس وقت تک مٹھاس ہے, اس کی لذت آ رہی ہے. جب وہ 1 گھنٹہ ختم ہو گیا تو کڑواہٹ. اس لیے کہ مومن کا دل جو ہے, مومن کا دل اسے مجبور کرتا ہے پشیمانی پر. ایمان ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد پشیمانی ہو, بہت برا کیا, بہت برا کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے, کیوں کیا میں نے. یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ایمان کی برکت سے گناہ ہو جانے کے بعد افسوس ہوتا ہے. یہ دستک ہے اللہ کی طرف سے, یہ نوک ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے توبہ کر لے. اس لیے کہ اصل جو توبہ کا رکن ہے وہ ہے ندامت, پچھتاوا. یہ اصل چیز ہے, اصل رکن. تو جس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے وہ جیسے ہی گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے پشیمانی نصیب ہوتی ہے. التوبۃ والندم, توبہ جو ہے وہ تو ندامت ہے. 3 رکن ہے توبہ کے. ایک ہے ندامت, اس کے بعد پھر اس گناہ سے رک جائے, اس گناہ سے رک جائے. ایک تو ندامت, شراب پی رہا ہے اور شراب پی رہا ہے اور 1 گلاس شراب پی لی اور اس کے بعد ندامت ہوئی, اس کے بعد دوسرا بھی پی رہا ہے. نہیں, شراب 1 گلاس پی لی, اب ندامت ہے, ریگریٹ. ندامت کے ساتھ رک جائے اور رکنے کے ساتھ دل میں یہ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا. یہ 3 ارکان ہے. مگر رکنے کے لیے ندامت چاہیے, اور آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا اس کے لیے بھی ندامت چاہیے, پچھتاوا چاہیے, ریگریٹ چاہیے, پشیمانی چاہیے. تو توبہ کے 3 رکن ہے. پھر اگر توبہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو ایک 4تھا رکن بھی ہے. مگر یہ 3 رکن جو ہے وہ ہر گناہ سے توبہ کے لیے 3 رکن ہے. ایک ہے ندامت, ریگریٹ ہو, ریگریٹ, بہت برا کیا, غلط کیا, اللہ نے مجھے زندگی دی, اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو جس نے زندگی دی اس زندگی کے قیمتی اوقات کو اسی کے نافرمانی میں خرچ کر رہا ہوں. پھر گناہوں کے جتنے بھی وسائل ہیں, آنکھیں ہیں, کان ہیں, زبان ہے, پیسے ہیں, جو بھی گناہوں میں خرچ کیے وہ اللہ نے دیے تھے, وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہوں. توبہ 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 توبہ, استغفر اللہ استغفر اللہ. تو پشیمانی, ریگریٹ, پشیمانی اور ریگریٹ یہ اصل رکن ہے. اس کے بغیر آدمی گناہ سے رکتا نہیں ہے. بھائی ایک شخص جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے, اللہ حفاظت فرمائے, نافرمانی کر رہا ہے ماں باپ کی. اب پشیمانی ہی نہیں ہوگی تو رکے گا کیسے؟ پہلے پشیمانی ہوگی پھر وہ رک جائے گا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں, اب تک جو کچھ ہوا غلط ہوا, اور رکنے کے بعد پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. تو توبہ کی جو بنیاد ہے وہ پشیمانی ہے. اسی لیے حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ التوبۃ والندم، اصل توبہ جو ہے وہ ندامت ہے. تو اللہ کی شان بھی آپ دیکھیے کہ مومن کے دل میں ایمان ہوتا ہے. ایمان کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ادھر گناہ ہوا اور گناہ سے فراغت ہوئی، فراغت ہوتے ہی دل میں پشیمانی، کبھی فوراً، کبھی 1 گھنٹے کے بعد، کبھی آدھ گھنٹے کے بعد. یعنی اللہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کا جو سب سے اعلیٰ رکن ہے وہ عطا کر رہے ہیں. اب آگے تجھے 2 ہی کام کرنے ہیں، باقی رک جا اور آگے کا پکا ارادہ کر لے. یہ ندامت اور پشیمانی جو ہے کہ غلط کیا، غلط کیا، غلط کیا، دیکھو سارا مزہ ختم، میں نے غلط کیا، میں نے غلط کیا، یہ کڑواہٹ آ گئی. تو لذت والے جتنے بھی گناہ ہیں، گناہ کرتے وقت مزہ آئے گا اور گناہ سے فارغ ہوتے ہی کڑواہٹ. اس کے برخلاف لذت والے جتنے بھی گناہ ہیں، اگر وہ گناہ 1 گھنٹے کا ہے تو 1 گھنٹے تک مزہ، اس کے بعد کڑواہٹ. اور لذت والے جتنے گناہ ہیں ان سے جو بچتا ہے تو بچنے کے وقت کڑواہٹ، یعنی 1 گھنٹے کے لیے کڑواہٹ. اور پھر جب وہ وقت گزر جاتا ہے اور بچ جاتا ہے آدمی تو اندر پشیمانی نہیں، فرحت ہی فرحت، سرور ہی سرور کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، میرے اللہ نے مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا. اب یہ گناہ کرنے والا جو ہے وہ 5 سال کے بعد بھی اس گناہ کے بارے میں سوچے گا تو کڑواہٹ محسوس ہوگی، اور ایک گناہ سے بچنے والا 5 سال کے بعد بھی سوچے گا تو اسے خوشی محسوس ہوگی. ایک گناہ کرنے والا اپنی زندگی میں جب بھی سوچے گا تو دل میں یہی خیال آئے گا کہ یار نہ کرتا تو اچھا ہوتا، اور گناہ سے بچنے والا زندگی میں جب بھی سوچے گا تو دل میں یہی خیال آئے گا کہ میں نے گناہ سے بچ کر بہت اچھا کام کیا تھا. اور صرف زندگی تک محدود نہیں، موت کے وقت بھی گناہ کرنے والا پچھتائے گا اور گناہ سے بچنے والا مسرت محسوس کرے گا. قبر میں بھی یہی ہوگا، قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، حساب کے وقت بھی یہی ہوگا. اور گنہگار جب جہنم میں جائے گا تو وہاں بھی پچھتاوا، اور گناہ سے بچنے والا جنت میں جائے گا تو وہاں بھی سرور. گناہ کی لذت میرے بھائیوں سپرفیشل ہے، بناوٹی ہے. کاغذ کے پھول، اس میں سے وہ بناوٹی، خوشبو نہیں آتی اس میں سے. حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. گناہ کرنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو گناہ سے بچنے میں ہے. گناہ کرنے میں وہ لذت نہیں جو گناہ سے بچنے میں ہے. گناہ کرنے میں وہ فائدہ نہیں جو گناہ سے بچنے میں ہے. گناہ کرنے میں وہ سکون نہیں جو گناہ سے بچنے میں ہے. ایک شخص شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہو گیا ہے، الکوہل عادی ہو گیا ہے. ایک شخص ڈرگ کا عادی ہو گیا ہے، ڈرگ لیتا ہے. کسی بھی گناہ کی عادت ہو جائے، ایڈکشن ہے اس کو. اب اگر یہ پیتا رہے گا، پیتا رہے گا، پیتا رہے گا، ڈرگ لیتا رہے گا، ڈرگ لیتا رہے گا، ڈرگ لیتا رہے گا، پورنوگرافی دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، اس میں فائدہ نہیں ہے. فائدہ نہیں ہے، رک جاتا ہے اس میں فائدہ ہے. جتنے ڈرگ ایڈکٹ ہیں، جتنے شراب کے ایڈکشن میں مبتلا تھے، جتنے پورنوگرافی دیکھنے میں مبتلا تھے، اسی طرح اور بہت سارے گناہ، زنا ہے، پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا ہے، سینما ہے، فلم ہے، موسیقی ہے، نوجوانوں کے اندر ماسٹربیشن بہت عام ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں سے جن کو اللہ نے توبہ کی توفیق نصیب کی ان کو پوچھئے بعد میں،
کہ آپ اس گناہ سے رکے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کو ایسا ہو رہا ہے کہ زندگی وہی بہت اچھی تھی مگر اب جہنم سے بچنے کے لیے رکا ہوا ہوں؟ نہیں، وہ یہی کہے گا کہ جہنم سے بچنا تو نصیب ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، لیکن زندگی تو یہ ہے، وہ زندگی نہیں تھی۔ اس میں مزہ ہے، اس زندگی میں مزہ ہے جس میں گناہ نہیں ہے۔ تو میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گناہ جو ہے، گناہ کی طرف طبیعت جاتی ہے اور انسان رک جاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ دنیا میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس سے بچنے کی اللہ نے ہر انسان کو طاقت نہیں دی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا بعض لوگوں کے ذہنوں میں کہ مجھے اس گناہ سے بچنا ہے لیکن میرے پاس اب طاقت نہیں ہے، ابیلٹی نہیں ہے میرے پاس۔ یہ بچتے ہیں بد نظری سے، یہ بچتے ہیں بد نظری سے، یہ بچتے ہیں بد نظری سے، یہ بچتے ہیں بد نظری سے۔ کیوں بچتے ہیں؟ یہ نیک لوگ ہیں، ان کے پاس ابیلٹی ہے۔ میں نہیں بچ سکتا، میں گنہگار ہوں، مجھے بچنا ہے مگر نہیں بچ سکتا۔ اور جب ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو کوشش بھی نہیں کرے گا۔ ایک طالب علم اسکول میں ایسا سوچ لے، ایسا سمجھ لے، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ میں جی سی ایس سی کے ایگزامز کو پاس نہیں کر سکتا، میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، کبھی نہیں کر سکے گا، کبھی پاس نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اگر کمزور طالب علم بھی یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں مجھے کرنا ہے، تو اگر اس کے اندر ابیلٹی ہوگی تو وہ کر لے گا۔ جی سی ایس سی کرنے کی ابیلٹی اللہ سب کو نہیں دیتا، پی ایچ ڈی کرنے کی ابیلٹی سب کو نہیں دیتا، حافظ بننے کی ابیلٹی سب کو نہیں دیتا، لیکن گناہوں سے بچنے کی ابیلٹی اللہ سب کو دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی طاقت ہر ایک کے پاس ہے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن ہر مسلمان سے، ہر غیر مسلم سے نافرمانیوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ تو نے میری نافرمانی کیوں کی تھی۔ اب اگر اللہ نے ہمیں ابیلٹی نہیں دی ہے تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، ہم کہہ دیں گے کہ آپ نے ابیلٹی نہیں دی تھی، تو پوچھنے کا پھر مطلب کیا ہے؟ اللہ پوچھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ابیلٹی دی ہے۔ میں ایک طالب علم کو بخاری شریف نہ پڑھاؤں اور بخاری شریف کے بارے میں سوال پوچھوں، بخاری شریف نہ پڑھاؤں اسے، اور اسے ایگزام پیپر، اسے نور الہدیٰ پڑھاؤں، قدوری پڑھاؤں، یہ دوسری چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اور وہ پڑھانے کے بعد جب وہ ایگزامینیشن روم میں آئے تو میں اسے بخاری شریف کے سوالات دوں، تو بہت زیادہ ادب کرنے والا طالب علم ہوگا نا، وہ بھی وہاں جو ایگزامیننگ آفیسر ہوگا اس کو جا کر کے کہے گا کہ ہمیں ایسا سوال پوچھا گیا ہے جس کی ابیلٹی ہمیں نہیں دی گئی ہے، ہمیں پریپیئر نہیں کیا گیا ہے، اس کے لیے یہ سوال ہمیں پریپیئر نہیں کیا گیا ہے، ہمارے پاس ابیلٹی نہیں ہے، ہمیں نور الہدیٰ کے سے پوچھیے۔ ایک طالب علم جی سی ایس سی کے لیے پریپریشن کرتا ہے، تیاری کرتا ہے جی سی ایس سی کے لیے، اور استاد اسے اے لیول کا پیپر دیتا ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں لکھ سکتا، اور میرا قصور بھی نہیں ہے، اگر آپ مجھے فیل کریں گے تو قصور آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھے جتنی ابیلٹی دی ہے، یعنی جتنا مجھے تیار کیا ہے اس سے اوپر والا سوال آپ پوچھ رہے ہیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی شخص کسی سے کوئی کام کرواتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ابیلٹی کو دیکھتا ہے۔ ایک شخص 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، اسے 10 کلو اٹھانے کے لیے نہیں کہتا، وہ 5 ہی اٹھانے کے لیے کہتا ہے۔ ایک شخص 10 قدم چل سکتا ہے، اسے 20 قدم چلنے کے لیے نہیں کہتا، اسے 10 قدم ہی چلنے کے لیے کہتا ہے۔
جب ایک انسان دوسروں کی ابیلٹی کو دیکھ کر اسے کرنے کے لیے کہتا ہے کام، تو اللہ حکم الحاکمین ہماری ابیلٹی کو دیکھے بغیر ہمیں کیسے حکم کریں گے؟ تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کام کرو، فرض اور واجب ہے، اس کام سے بچو، حرام اور مکروہ تحریمی ہے، تو ہمیں حکم کرنے سے پہلے اللہ نے ہمارے اندر اس فرض اور اس واجب کو کرنے کی، اس حرام اور اس مکروہ تحریمی سے بچنے کی ابیلٹی پیدا کر دی ہے۔ اس لیے یہ خیال میں کبھی نہ آئے، یہ خیال میں کبھی نہ آئے۔ ڈرگ کا جب کوئی عادی ہو جاتا ہے وہ بالکل مجبور ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ میرے پاس ڈرگ سے بچنے کی ابیلٹی نہیں ہے۔ دیکھو شریعت مطہرہ نے احکام بیان کیے ہیں، کیا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، قیام فرض ہے، قیام فرض، مگر آگے پھر ڈیٹیلز بتائی ہے، اس لیے کہ اللہ کو تو قیامت تک آنے والے انسانوں کا پتہ تھا، تو اللہ نے آگے بیان کیا کہ اگر کوئی قیام نہ کر سکے تو اس کے لیے قیام فرض نہیں، وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکے، اتنا بیمار ہو جائے، اتنا معذور ہو جائے، تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور وہ لیٹ کر کے بھی اپنے گردن سے رکوع اور سجدے کا اشارہ نہ کر سکے تو پھر نماز ملتوی کرے بعد میں۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوادہ کو سب پتا تھا کہ ایک ڈرگ لے گا اور ڈرگ لینے کے بعد اس کا ایڈکشن اس کو ہو جائے گا، تو اس کی ابیلٹی باقی رہے گی یا ختم؟ اگر ابیلٹی ختم ہونے والی ہوتی تو اللہ ایسے احکام بھیجتے کہ اگر کوئی شراب کا عادی ہو جائے، ڈرگ کا عادی ہو جائے، تو 10 سال تک اگر لیتا رہے تو پھر وہ اس میں ابیلٹی نہیں رہے گی، اس لیے میں اسے معاف کر دوں گا۔ نہیں، اللہ نے یہ کہا ہے کہ ڈرگ لینے والا، شراب پینے والا، چاہے 20 سال تک لیتا رہا ہو، جس ٹائپ کا ڈرگ لیتا رہا ہو، اس کے اندر موت تک ڈرگ کو چھوڑنے کی ابیلٹی میں نے رکھی ہے، اس لیے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس میں کوئی کیٹیگری نہیں بنائی، اس میں ایک ہی کیٹیگری ہے کہ ڈرگ چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو، میوزک چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جسے چھوڑنے کی ابیلٹی انسان میں نہیں ہے۔ اسی لیے میں سمجھاتا رہتا ہوں سب کو، اپنی ذات کو بھی اور آپ سب دوستوں کو بھی، میری ماؤں اور بہنوں کو بھی، میرے نوجوان بیٹوں کو بھی، نوجوان بیٹیوں کو بھی، کہ ذہن میں یہ آنے مت دیجئے کہ آئی کانٹ، I want to but I can't, I want to and I can۔ کسی بھی سچویشن میں جب اللہ کی نافرمانی کا معاملہ آ جائے، I want to and I can, I want to but I can't، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ابیلٹی رکھی، ہر ایک کو دی ہے۔ I want to، میں کرنا چاہتا ہوں اللہ کی فرما برداری، اور میں کر سکتا ہوں، اور اتنے یقین کے ساتھ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ابیلٹی دی ہے، اللہ نے ہمیں ابیلٹی دی ہے۔ سگریٹ پینے والوں کو کہو کہ بھائی سگریٹ مت پیو، بری چیز ہے، تو نہیں رک سکتے، ابیلٹی نہیں ہے۔ 1:30 بجے سحری بند کر کے 9:30 بجے تک وہ بیٹھا ہوا ہے بغیر سگریٹ کے، ہر آدھ گھنٹے کے بعد سگریٹ پینے والا صبح 1:30 بجے سے 1:30 مارننگ میں سحری سمر میں، اور 9:30 بجے تک، اور 30 دن تک لگاتار ایک روزہ نہیں چھوڑتا۔ بھئی یہ ابیلٹی کہاں سے آ گئی آپ کی؟ ابیلٹی نہیں تھی، کہاں سے آئی؟ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے ایک دوسری مثال سنی تھی۔ حکیم صاحب فرماتے تھے
کہ محمد علی کلئی، محمد علی باکسر، اس کی بہن بہت خوبصورت ہو اور وہ جا رہی ہو، بہت خوبصورت اور جا رہی ہو، اور تم کو اس کی طرف بری نگاہ ڈالنے کا دل میں ارادہ ہو، اور محمد علی وہی کھڑا ہو. حکیم صاحب نے یہ پوچھا تھا، محمد علی وہی کھڑا ہو، اس کی بہن بہت خوبصورت ہو اور وہاں سے گزر رہی ہو، اور تم کو بری نگاہ ڈالنے کی نیت ہوتی ہے، مگر نظر تمہاری محمد علی کی طرف ہے، نظر تمہاری کہاں جائے گی؟ اس کی بہن کی طرف جائے گی یا نیچے رہے گی؟ تو سب نے کہا کہ نیچے رہے گی. تو حکیم صاحب نے پوچھا کہ یہ ابیلٹی کہاں سے آ گئی؟ معلوم ہوا کہ ابیلٹی پہلے سے ہے. بس بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ بات یہ ہے کہ محمد علی کی ہمیں معرفت حاصل ہو گئی ہے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ میں اگر محمد علی کی بہن یا محمد علی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھوں گا تو محمد علی ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا اور اللہ کی کسی بندی کو غلط نظر سے دیکھوں گا تو اللہ مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے. اہل اللہ جو تزکیہ کے پیچھے ہمیں لگاتے ہیں اور بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ تزکیہ 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 تزکیہ، یہ اسی لیے کہ تزکیہ کے نتیجے میں اندر کا سارا گند نکل جاتا ہے، تو پھر وہ اندر کی آنکھیں اللہ کو صحیح معنی میں دیکھنے لگ جاتی ہے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. اور اللہ کی معرفت جب حاصل ہو جائے گی کہ او ہو اللہ تو یہ ہے، تو جب معرفت حاصل ہوگی تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات کی جب معرفت کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر اللہ کی محبت کیسے دل میں پیدا نہیں ہوگی؟ اللہ کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے، اتنی ساری خوبیوں والا اللہ. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کا واقعہ شاید پہلے بھی میں نے ابھی قریب مدت میں شاید عرض کیا کہ ایک عورت آئی اور عورت نے آ کر کے حضرت کی خدمت میں ایک سوال پوچھنا چاہا. نقاب میں تھی وہ، اور اس نے سوال پوچھنا چاہا. سوال اس نے یہ پوچھا کہ کسی عورت کا شوہر دوسرا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، دوسری شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں کر سکتا ہے، شریعت مطہرہ نے اسے اجازت دی ہے، کر سکتا ہے. تو اس عورت نے یہ کہا کہ اگر مجھے شریعت اجازت دیتی تو میں پردہ ہٹا کر اپنا چہرہ آپ کو دکھاتی، اور آپ کو دکھا کر میں آپ سے یہ پوچھتی کہ جس شوہر کو ایسی خوبصورت بیوی ملی ہو کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی دوسری کو تلاش کرے، کوئی دوسرا نکاح کرے؟ اتنی خوبصورت بیوی جس کو ملی ہو، ٹھیک ہے شریعت اجازت دیتی ہے تو دیتی ہے، لیکن میاں کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میں آپ کو میرا چہرہ دکھاتی ہے، آپ دیکھتے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر گشی طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. وہ چلی گئی. جب حضرت ہوش میں آئے تو مریدوں نے پوچھا کہ حضرت ہوا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب اس عورت نے یہ کہا کہ جسے اللہ تعالی شانہ نے جس شخص کو اللہ تعالی شانہ نے اتنی خوبصورت بیوی عطا کی ہو کیا اسے کسی اور عورت کی طرف نظر بھی اٹھا کے دیکھنا چاہیے؟ تو کہا مجھے اس وقت یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن پوچھ لے کہ جسے ایسا اللہ ملا تھا کیا اسے کسی اور کی طرف بھی نظر اٹھا کے دیکھنا چاہیے تھا؟ اسے کسی اور سے بھی محبت کرنی چاہیے تھی، کسی اور سے دل لگانا چاہیے تھا. آج ہمارے دلوں میں غیر اللہ ہے، جو غیر مسلم ہے وہ تو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، مگر ہم لوگوں کے دلوں میں بھی غیر اللہ ہے، شرک کی حد تک نہیں لیکن غیر اللہ ہے. غیر اللہ بیوی کی محبت اتنی کہ بیوی کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بچوں کی محبت اتنی کہ ان کی خواہشوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں،
دوستوں کی محبت اتنی کہ دوستوں کی خواہشات کی خاطر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ہمارا اپنا نفس اتنا عزیز ہمیں کہ اسے ناراض نہیں کرتے، اس نفس کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہر وقت ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسے خوش کروں، اسے راضی رکھوں، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ چہرہ نہ پھیر لے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ یہ اغیار میں ہم پڑے ہیں، غیروں میں اغیار غیر اللہ میں ہم پڑے ہوئے ہیں، غیر اللہ کو خوش کرنے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور اغیار میں ایسے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ اصل یار کو ہم بھول گئے۔ اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں۔ پوری زندگی میرے بھائیوں اسی طرح ہماری گزر جائے گی۔ عبداللہ کو دیکھ رہے ہیں، عبد القدیر کو دیکھ رہے ہیں، عبد القادر کو دیکھ رہے ہیں، عبد الرحمان کو دیکھ رہے ہیں، عبد الرحیم کو، سارے بندوں کو دیکھ رہے ہیں ہم۔ گھڑی کا شوق ہے تو گھڑی میں پڑے ہوئے ہیں، موبائل کا شوق ہے تو موبائل میں پڑے ہوئے ہیں، گاڑیوں کا شوق ہے تو گاڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں، فرنیچر کا شوق ہے تو فرنیچروں میں پڑے ہوئے ہیں، کپڑوں کا شوق ہے تو کپڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی دلچسپی، ہر وقت اس میں دلچسپی۔ اللہ تو مشکل سے یاد آتا ہے، اللہ مشکل سے یاد آتا ہے، زبان پر اللہ کا نام مشکل سے آتا ہے، دل دماغ سے اللہ مشکل سے گزرتا ہے۔ اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں۔ اغیار میں تو دل لگا ہوا ہے، یار میں دل لگا ہوا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر مرنے کے بعد فرشتے مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے، یہ اللہ پوچھے، یہ شعر کا جو مضمون ہے وہ اللہ مجھ سے آپ سے پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر فرشتے پوچھے ہمیں کہ اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا؟ کیا دیکھ کر آیا دنیا میں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان اللہ جمیل، اللہ تعالی شانہ جمیل ہے، جمیل، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد جس چیز پر نظر پڑے تو اس چیز کے کمال کو دیکھ کر اللہ کا کمال یاد آ جاوے، اس چیز کے جمال کو دیکھ کر اللہ کا جمال یاد آ جاوے۔ تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اس پر محنت کرو میرے بھائیوں، تزکیہ کی محنت اگر ہوگی تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ معرفت دل میں کسی کی نفرت، دل میں کسی کی نفرت یا کسی کی محبت، اسی طرح کسی کی عظمت یا کسی کی حقارت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ اسے پہچانیں گے۔ ایک شخص جو ہے وہ جبہ قبہ پہن کر مولوی نما شکل بنا کر کے مسجد میں آ جائے گا تو دیکھتے ہی معرفت آپ کو ایسی بظاہر لگی کہ یہ کوئی مولانا صاحب لگ رہے ہیں، تو دل میں ایک عظمت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ ابھی پورا معلوم نہیں مگر یہ کوئی مولانا صاحب لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، حالانکہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ لٹیرا ہے، وہ قاتل ہے۔ تو چور، ڈاکو، لٹیرے، قاتل، زانی، شرابی، اس کی دل میں عظمت ہونی چاہیے، اس سے دل میں محبت ہونی چاہیے، اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے، حقارت ہونی چاہیے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیکن آپ نے دیکھتے ہی دل میں کیا خیال آئے گی؟ تو کہ مولانا صاحب لگ رہے ہیں، تو مولانا کی دل میں عظمت پیدا ہوگی، مولانا کی محبت پیدا ہوگی علم کی وجہ سے۔ تو دیکھو آپ کے دل میں عظمت، جو معرفت آپ کو حاصل ہوئی دیکھتے ہی۔ پھر بہت کسی معتمد شخص نے آپ کو آ کر کے کہا کہ ذرا 2 منٹ آپ سے ایک کام ہے،
باہر لے گئی اور کہا کہ وہ صاحب آئے ہوئے ہیں، بچ کر کے رہنا، وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. اب معرفت حاصل ہو گئی، اب دل میں نفرت ہوگی، اب دل میں حقارت ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی دل میں معرفت پیدا ہو. اور معرفت کب پیدا ہوگی؟ معرفت جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے اوصاف، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی صفات اس سے کما حق کہو واقف ہوگا، واقف ہوگا. ایک ہوتا ہے علم، کسی چیز کو جاننا، اور دوسرا ہوتا ہے معرفت. معرفت بہت گہرائی والے علم کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ میں سے اکثر حضرات کا علم حدیث سے تعلق نہیں ہے، تو اگر یہاں کوئی بہت بڑے محدث آ جائیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بھئی بہت بڑے محدث ہیں، تو آپ حضرات کو وہ معرفت حاصل نہیں ہوگی جو حدیث پڑھانے والے کو حاصل ہوگی. حدیث پڑھانے والے کے سامنے اس کے اوصاف بیان کیے جائیں گے کہ بھئی دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ان میں یہ خوبی 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 ہے. تو حدیث پڑھانے والا اچھا. اور آپ حضرات تو ایسے ہی بیٹھ کے سنتے رہیں گے کہ پتہ نہیں جو گنوائی جا رہی ہے کیا یہ چیزیں، ہے نا؟ اس لیے کہ آپ ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں، آپ ان چیزوں کو جانتے نہیں. تو اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ نفع کا مالک ہے، اللہ نقصان کا مالک ہے، اللہ شفا پہنچانے والا ہے، اللہ قادر مطلق ہے. چونکہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں، یہ دل جو ہے ابھی صاف ستھرے نہیں، اس لیے یہ چیزیں سنتے ہیں مگر یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہے کیا یہ. لیکن جب دل صاف ہو جائے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ شافی ہونے کا کیا معنی ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ نافع ہونے کا کیا معنی ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ دار ہونے کا کیا معنی ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ رحمان ہونے کا کیا معنی ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ رحیم ہونے کا کیا معنی ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ ودود ہونے کا کیا معنی ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ رؤوف ہونے کا کیا معنی ہے. اب جب حقیقی معرفت حاصل ہوگی، جب حقیقی معرفت حاصل ہوگی تو جو جلالی صفات ہیں ان کو دیکھ کر کے دل میں عظمت پیدا ہوگی، اور جو جمالی صفات ہیں ان کو دیکھ کر کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اب عظمت سے بھی لبریز اور محبت سے بھی لبریز. ادب بھی ہے اللہ کا، مگر اللہ سے ملنے کا شوق بھی ہے، وہ خوف نہیں. عظمت اور محبت جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں تو ایک چیز وجود میں آتی ہے، خشیت. خشیت کا کیا معنی؟ کہ ڈر بھی ہے مگر محبت بھی ہے، ڈر بھی ہے مگر محبت بھی ہے. ادب ہے، عظمت ہے کہ بھئی بہت بڑی ذات ہے، یہ بہت بڑا شخص ہے یہ، مگر محبت بھی بہت ہے. ایسا دل کرتا ہے کہ میں ان کو لپٹ جاؤں. خوف میں لپٹنے کو دل نہیں کرتا. شیر کو دیکھ کر کے خوف ہوتا ہے، لپٹنے کو دل نہیں کرتا. سانپ کو دیکھ کر کے خوف ہوتا ہے، لپٹنے کو دل نہیں کرتا. شریر آدمی کو دیکھ کر کے خوف ہوتا ہے، لپٹنے کو دل نہیں کرتا. مگر ابا ہے، استاد جی ہے، شیخ صاحب ہے، بار بار خیال آتا ہے کہ لپٹ جائیں، مگر یہ خیال آتا ہے کہ نہیں عظمت کے خلاف ہے تو صبر کر جاتا ہے. یہ ہے عظمت اور محبت دونوں. اس کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آتی ہے اسے خشیت کہتے ہیں. اور جو جس میں خشیت آ جاتی ہے، خشیت، چونکہ عظمت اور محبت اللہ کی دل میں تبھی ہوگی جب اللہ کی پوری معرفت ہوگی. تو جب خشیت آ جاتی ہے تو جنت اس کے لیے ہے، جنت اس کے لیے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یہ جنت کس کے لیے؟ اس کے لیے ہے جو دل میں اپنے رب کی خشیت رکھتا ہے. اور خشیت کیسے آئے گی بھائی؟ خشیت تب ہوگی جب اللہ کی عظمت بھی ہوگی، اللہ کی محبت بھی.
اور اللہ کی عظمت اور محبت کیسے آئے گی؟ جب اللہ کی معرفت ہوگی. اور اللہ کی معرفت کب آئے گی؟ جب دل کی آنکھیں اللہ کو صحیح طور پر دیکھنے لگ جائیں گی. اور دل کی آنکھیں اللہ کو صحیح طور پر دیکھنے کب لگ جائیں گی؟ جب دل صاف ہو جائے گی. میری آنکھ کے اندر تینکا پڑا ہوا ہے تو مجھے آپ کا چہرہ اچھی طرح نظر نہیں آتا، میرا نظر نہیں آتا. اور مجھے آپ یہ کہیں کہ بھئی کون ہے، پہچانو نا آپ، یہ کون ہے، تو میں کہوں کہ بھئی ٹھہرو ذرا ٹھہرو، مجھے ہے یہ تینکا نکلے تو تزکیہ ہوگا آنکھوں کا، تزکیہ ہوگا تو پھر صورت نظر آئے گی. یہاں اندر جو ہے تینکے نہیں ہے، دل میں تینکے نہیں، حسد کی گندگی ہے، حسد کی گندگی، بد نظری کی محبت کی گندگی، موسیقی کے شوق کی گندگی، فلموں کے شوق کی گندگی، کینے کی گندگی، کبر کی گندگی. ان گندگیوں کے ساتھ تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے. اسے کیا اللہ نظر آئے گا، اسے کیا معرفت اللہ کی نظر ہوگی. جنت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جس کے پاس خشیت ہو. خشیت کیسے آئے گی؟ جب دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت اترے گی. اللہ کی عظمت اور محبت دل میں کب اترے گی؟ جب اللہ کی معرفت ہوگی. اللہ کی معرفت کب ہوگی؟ جب تزکیہ ہو جائے گا. جب تزکیہ ہو جائے گا. تزکیہ، توجہ کیجئے، تزکیہ ہوگا تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی. اللہ کی معرفت نصیب ہوگی تو دل میں اللہ کی عظمت اور محبت آئے گی. اللہ کی عظمت و محبت آئے گی تو خشیت وجود میں آئے گی. اور خشیت وجود میں آئے گی تو جنت ملے گی. ہاں، تو خشیت کی وجہ سے جنت ملے گی. اور خشیت تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ تزکیہ. تو خشیت کی وجہ سے جنت ملے گی، تزکیہ کی وجہ سے جنت ملے گی. جنت ملے گی خشیت کی وجہ سے، جنت ملے گی تزکیہ کی وجہ سے. اس لیے کہ تزکیہ کے بغیر خشیت نہیں، خشیت کے بغیر جنت نہیں. خشیت آ گئی اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ ہو گیا، تو تزکیہ ہو گیا تو خشیت، خشیت تو جنت، اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ ہو گیا تو جنت. یہاں کیا فرمایا؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک، یہ کس کے لیے ہے جنت؟ لمن خشی ربہ. اور دوسری جگہ پر کیا ارشاد فرمایا؟ ومن یاتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک، یہاں بھی ذالک لمن خشی ربہ، اور وہاں وذالک جزاء من تزکا. یہ جنت بدلے میں ملے گی اس کو جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اس لیے کہ تزکیہ ہو جائے گا تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. صاف ہو گئی آنکھیں اندر کی، اب نظر آ رہا ہے اللہ پورا نظر آ رہا ہے. اللہ کے سارے اوصاف جو ہے وہ سمجھ میں آ رہے ہیں. اور جب اللہ کا ریکگنیشن نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اب عظمت بھی پیدا ہوگی دل میں. جلالی صفات کو سامنے رکھتا ہے، جمالی صفات کو سامنے رکھتا ہے تو محبت بھی پیدا ہوتی ہے. اور عظمت اور محبت پیدا ہوگی تو دل کے اندر خشیت پیدا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ واجر کبیر. جو شخص اپنے پروردگار کی خشیت رکھتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی خشیت رکھتے ہیں. خشیت کیسے؟ بن دیکھے. تو بن دیکھے خشیت اس طرح کہ تزکیہ ہو جائے گا تو معرفت، اس معرفت کے ذریعے خشیت پیدا ہوگی. ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے پچھلے گناہوں کی معافی، واجر کبیر، اور آئندہ بڑا اجر. تو میں میرے بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہوں سے بچتے ہیں انسانوں کی شرم کی وجہ سے، انسانوں سے شرما کر، فلاں دیکھ رہا ہے، انسانوں سے ڈر کر، مخلوق سے ڈر کر. لیکن اللہ
اللہ سے ڈر کر نہیں. مقدمے میں پھنس گیا, کورٹ کیس میں پھنس گیا, کورٹ کیس میں پھنس گیا تو جیل سے ڈر کر کے اب ٹھیک ہو رہا ہے. جیل میں جانا پڑے گا, میں اللہ اللہ کروں تاکہ جیل میں جانا نہ پڑے. دیکھو بھائی, اگر جیل سامنے آتی ہے, مقدمہ سامنے آتا ہے, اور اگر پچھلی زندگی سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر جیل سے چھوٹ جاوے پھر بھی چلتا رہتا ہے, اور جیل میں چلا جائے پھر بھی چلتا رہتا ہے, یہ تو بہت اچھا ہے. لیکن نہیں, وہ مقدمے تک, مقدمے میں پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے, کیس میں جیت گئے تو بھی اللہ میاں کو چھوڑ دیا, اور جیل میں بیٹھ گئے تو بھی اللہ میاں کو چھوڑ دیا. تو دنیاوی جیل سے ڈر کر, دنیاوی جیل سے ڈر کر اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے, لیکن آخرت کی ہمیشہ کی جو جیل ہے جہنم, اس سے ڈر کر کے کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ گناہوں سے ہمیں بچنا ہے, گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ہے تقوی. تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک نور ہے دل میں. نور جب پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی جو ہے نفرت کرتا ہے, گناہوں سے نفرت کرتا ہے. جیسے ایک گندی گلی سے کوئی گزر رہا ہوتا ہے, ایک صاف ستھرا آدمی, نوبل فیملی سے تعلق رکھنے والا, شرافت سے تعلق رکھنے والا صاف ستھرا آدمی, مسلم ہو غیر مسلم ہو, مگر چاروں طرف کیچڑ ہے, گندگی ہے, دیواروں پر بھی گندگی لگی ہوئی ہے, مگر وہاں سے اسے گزرنا لازمی ہوا تو کیسے جائے گا؟ اسی کی نفرت ہے اسے, وہاں سے گزرے گا وہ بچا بچا کر. تو نمبر ایک, وہاں جائے گا نہیں, اس لیے کہ شریف آدمی ہے اور طبیعت میں نفاست ہے, نفیس آدمی, تو جائے گا ہی نہیں. اور اگر مجبوراً جانا پڑا تو خوب بچا بچا کے, اور جب گزر جائے گا اس گلی سے تو چاروں طرف سے دیکھے گا کہ کوئی چیز لگی تو نہیں ہے, اگر لگ گئی ہے تو صاف ستھرا ہو جائے گا. تو متقی کے دل میں ایسی نفرت ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ کے ماحول میں جانا ہی نہیں چاہتا, اور اگر اسے مجبوراً جانا پڑتا ہے تو بچا بچا کے نکلتا ہے اپنے آپ کو, اور جب گزر جاتا ہے تو پھر محاسبہ کر کے دیکھتا ہے کہ کہیں دل پر کوئی گندگی تو نہیں آ گئی ہے, اور اگر آ گئی ہے تو فوراً صاف کر لیتا ہے. یہ متقی. اسی لیے متقی کے بارے میں اللہ تعالی شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں, والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے کسی وقت نفرت ہے مگر مجبوراً کسی جگہ جانا پڑا ہے, بھائی مجبوراً ایسے ماحول میں, ایئرپورٹ سے کراچی جا رہے ہیں تو اب مجبوراً ایئرپورٹ پہ بھی جانا پڑے گا, ایروپلین میں بیٹھنا بھی پڑے گا, بچا بچا کے رہتا ہے, مگر بد نظری ہو گئی ایک مرتبہ, اللہ بچائے ہمیں, اللہ بچائے, بد نظری ہو گئی تو ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے کہ توبہ توبہ, یہ میں نے کیا کر ڈالا. اور کراچی پہنچنے کا انتظار نہیں کرتے, فاستغفروا لذنوبہم, وہی توبہ کر کے اللہ سے اپنا معاملہ درست کر دیتے, صاف کر دیتے اپنے دل کو. تو میرے بھائیوں, یہ گناہوں سے بچنے کا کڑوا گھونٹ جو ہے اسے پیو. ہاں, یہ جو ہے نا, یہ کہ میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں ادھر دیکھوں, ادھر نامحرم عورت کو دیکھوں, ادھر میں نامحرم مرد کو شہوت سے دیکھوں, عورت کے دل میں خیال آتا ہے. مرد کے دل میں نامحرم عورت کی محبت پیدا ہو گئی, شادی شدہ ہے شادی شدہ نہیں ہے, نوجوان بچوں بچیوں میں خاص طور پہ یہ مرض ہوتا ہے, کسی سے محبت پیدا ہو گئی, لڑکے کے دل میں لڑکی کی, لڑکی کے دل میں لڑکے کی. اب بجائے اس کے کہ وہ اس کو گندگی سمجھ کر دل سے نکالیں, وہ اس کی آبیاری کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, یہ دل سے نکلنی نہیں چاہیے محبت. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دل کو تکلیف ہوگی. بد نظری کرنا چاہتا ہوں, نظر ادھر پھیرو, نہیں تکلیف ہوگی دل کو. دل کو بچا کے رکھتے ہیں کہ دل نہ ٹوٹے, چاہے اللہ کا دل ٹوٹتا رہے, چاہے اللہ ناراض ہوتا رہے. اللہ کا دل ٹوٹنے کا مطلب اللہ کا دل نہیں ہے, یعنی اللہ ناراض ہوتا رہے, نفس ناراض نہ ہو. بچا بچا کے نہ رکھ کہ یہ آئینہ ہے, بچا بچا کے نہ رکھ کہ یہ آئینہ ہے. وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ آئینہ ہے, آئینہ مرر ہوتا ہے, مرر میرا اپنا آئینہ ہے, آپ کا آئینہ ہے, آپ کا آئینہ ہے. مرر کسی نے بنایا
تو جس نے میرر بنایا ہے وہ میرر میں کراک دیکھنا نہیں چاہتا. کوئی بھی آئینے کے اندر دراڑ آ جائے وہ کوئی پسند نہیں کرتا, کراک آ جائے کوئی پسند نہیں کرتا, پر ایک کے جگہ پر 2 آ جائے, 2 کے اوپر 3 آ جائے تو اور زیادہ بگڑ جائے گا, میرا آئینہ بگڑ جائے گا. تو آئینہ بنانے والا کبھی بھی اپنے آئینے میں کراک دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن شاعر کہتا ہے کہ یہ دل بھی ایک آئینہ ہے, اسے اللہ نے بنایا ہے, اور دل کا جو آئینہ ہے اسے بنانے والا اللہ جو ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا یہ آئینہ ٹوٹے اور بار بار ٹوٹے, اس میں بار بار کریکس ہو. کب کریکس ہو کہ دل کچھ چاہے, اللہ کچھ چاہے تو اللہ کی مرضی کے خاطر اپنے دل کو توڑے. شکستہ ہو تو عزیز تر ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہو تو بہت عزیز ہے. کس کی نگاہ میں؟ نگاہ آئینہ ساز میں, آئینہ بنانے والے کی نظر میں. کامیابی کا طریقہ ہی ہے میرے بھائیوں, اور یہ مجاہدہ ہمیشہ نہیں رہتا. بس توڑو دل کو, 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 توڑو. نافرمانی سے بچو, دل کو توڑو. نافرمانی سے بچو, دل کو توڑو. نافرمانی سے بچو, دل کو توڑو. یہ ٹوٹتے 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 یہ تقوی کا نور اندر اتر جائے گا, اللہ کی معرفت اندر اتر جائے گی. بس اب مزہ آ گیا. اب گناہ سے بچنا آسان ہو گیا. اب گناہ سے بچنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. اب گناہ سے بچنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. اب گناہ نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں ایک عزم تو یہ کرنا ہے کہ ہم گناہ کریں گے ہی نہیں. گناہ نہیں کریں گے, گناہ نہیں کریں گے. اور ایک مسئلہ یاد رکھو, ایک سلوک کا مسئلہ, کہ ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ 1 ہفتہ ہو گیا, 2 ہفتے ہو گئے, 3 ہفتے ہو گئے, نفس کو جو چاہت تھی اس کو روکا ہے, اب میں پاگل ہو رہا ہوں اس کو کیے بغیر. 3 ہفتے سے شراب نہیں پی ہے تو پاگل ہو رہا ہوں, 3 ہفتے سے ڈرگ نہیں لیا ہے پاگل ہو رہا ہوں, 3 ہفتے سے فلم نہیں دیکھا ہے تو اندر سے بے قراری ہے, 3 ہفتے سے اپنی ناجائز محبت جس سے ہو گئی تھی اس سے ٹیکسٹ میسج نہیں کیا ہے, کانٹیکٹ نہیں کیا ہے تو پاگل ہو رہا ہوں, اور ایک لمٹ سے باہر اب میں ہو رہا ہوں, مجھ سے اب کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو دل کیا کہتا ہے اس شیطان اور نفس کی طرف سے کہ جو بے قراری ہے نا, اس بے قراری کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ کر لو, بس پھر مت کرنا, قرار آ جائے گا, سکون آ جائے گا. گناہ لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ 1 مرتبہ کر لوں, لاسٹ ٹائم, پھر سکون آ جائے گا. تو گناہ کیا, گناہ کرنے کے بعد سکون ہو گیا, 3 ہفتے کے بعد پھر وہی حالت ہوئی, پھر 3 ہفتے کے بعد گناہ کیا, سکون آ گیا, 3 ہفتے کے بعد پھر وہی حالت ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سائیکل اسی طرح چلتی رہے گی؟ نہیں, اس طرح نہیں چلتی رہے گی. پہلی مرتبہ 3 ہفتے کے بعد بے قرار ہوئی تھی, دوسری مرتبہ بھی 3 ہفتے کے بعد, تیسری مرتبہ بھی 3 ہفتے کے بعد, اب 2.5 ہفتے کے بعد بے قراری ہو گئی. یعنی آپ جو ہے جب بھی اپنی خواہش کو پوری کریں گے ناجائز طریقے سے تو گناہ سے بچنے کی جو طاقت ہے اسے کمزور کر رہے ہیں. اب 2.5 ہفتے کے بعد, اب 2 ہفتے کے بعد, اب 1.5 ہفتے کے بعد, اب 1 ہفتے کے بعد, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ 1 دن کے بعد اب بے قراری شروع ہو گئی, اب ریزسٹ نہیں کر سکتے, اور پھر ہوگا یہ کہ ریزسٹ کر ہی نہیں سکتے, ارادہ ہی نہیں. اب تو گناہ کی جو اندر شہوت ابھر رہی ہے, گناہ کر کے اسے کمزور نہیں کیا جاتا, گناہ کر کے وقتی سکون ملتا ہے, گناہ کر کے اسے اور طاقتور کیا جاتا ہے. بچنے کی طاقت پیدا ہوگی رکنے سے پیدا ہوگی. بے قراری ہو, پریشانی ہو تو اپنے آپ کو مشغول کر دو کسی چیز میں, امی کے پاس جا کر کے بیٹھ جاؤ, ابو کے پاس جا کر کے بیٹھ جاؤ, مسجد میں چلے جاؤ, علماء کے پاس بیٹھو, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو, کسی کام میں لگ جاؤ, مشغول کرو اپنے آپ کو. گناہ مت کرو, گناہ مت کرو. اسی سے گناہ کا مقابلہ, خواہشات کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوگی,
ورنہ ہوگا یہ میرے بھائیوں کہ دینداری آ گئی ہے مگر وہ 2-4 چیزیں چھوڑ نہیں رہی ہے. چپکے چپکے وہ کرتے رہتے ہیں. دینداری آ گئی ہے, چہرے پہ ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے, سر کے اوپر ٹوپی امامہ, کرتا شلوار ماشاءاللہ جبہ پہن رہے ہیں. یعنی ظاہری اعتبار سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ صاحب اس گناہ میں مبتلا ہوں گے, اور پھر مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ گناہ چھوڑتا نہیں ہے, بڑھاپے میں بھی ساتھ رہتا ہے, بڑھاپے میں بھی ساتھ رہتا ہے. اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں جو بری عادتیں ہیں ان بری عادتوں سے ہمیں نجات مل جائے. اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ مقابلہ کرو, اور مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پھر تیار بھی کرو. ایک تو ہے مقابلہ کرنا ہے, ابیلٹی تو ہے ہر ایک کے پاس, مگر اور مضبوط کرو. اور مضبوط کیسے کریں گے؟ ذکر کر کے, خوب ذکر کرو, ذکر اللہ سے, اور اللہ والوں کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت اور ذکر اللہ, اللہ والوں کی صحبت اور ذکر اللہ. تو ابیلٹی تو ابھی بھی ہے ہر گناہ سے بچنے کی, ہر معاملے میں شیطان اور نفس کے مقابلے کی ابیلٹی تو ابھی بھی ہے, لیکن ان دونوں کاموں سے ابیلٹی بڑھ جائے گی. ذکر اللہ کی کثرت اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا. جن کے دل اللہ کی خشیت سے لبریز ہیں, جن کے دل اللہ کی معرفت سے لبریز ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت بھی ہے, محبت بھی ہے, جن کے قلوب کا تزکیہ ہو گیا ہے. اس لیے کہ ایسوں کی صحبت ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے گی. شرابی کی صحبت انسان کو شرابی بناتی ہے, شرابی کی صحبت شرابی بناتی ہے. جوا کھیلنے والے کی صحبت جوا کھیلنے والی بناتی ہے. شراب پینے والے کی صحبت شرابی بناتی ہے, ڈرگ لینے والے کی صحبت ڈرگی بناتی ہے. گالی دینے والی کی صحبت گالی دینے والا بناتی ہے. مال جو کماتا ہے اس کی صحبت میں بیٹھنے والے کو بھی مال کمانے کا شوق پیدا ہوتا ہے. جب اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سبزی جس کو چاہیے وہ سبزی والے کے پاس جاتا ہے, سبزی جس کو چاہیے وہ سبزی والے کے پاس جاتا ہے, مچھلی چاہیے تو مچھلی والے کے پاس جاتا ہے. جس کو مچھلی چاہیے وہ سبزی والے کے پاس نہیں جاتا, اور جسے سبزی چاہیے وہ مچھلی والے کے پاس نہیں جاتا. تو سبزی جس کو چاہیے وہ سبزی والے کے پاس جاتا ہے, مچھلی جس کو چاہیے وہ مچھلی والے کے پاس جاتا ہے, کار جس کو چاہیے وہ کار والے کے پاس جاتا ہے, کپڑے جس کو چاہیے وہ کپڑے والے کے پاس جاتا ہے. تو جسے اللہ چاہیے اسے اللہ والے کے پاس جانا چاہیے. صحبت صالح تورا صالح کند, صحبت طالح تورا طالح کند. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. جب ہم چھوٹے تھے, بچپن میں چھوٹے تھے, تو آم تو گھر میں ہوتے تھے, آم کے درخت. تو پرانا زمانہ تھا ہمارا, کچے گھروں میں رہتے تھے, ایک ہی فلور ہوتا تھا اور اوپر لافٹ ہوتا تھا. تو جو لافٹ ہوتا تھا اوپر وہ اسٹوریج کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو آم کے سیزن میں جب آم توڑ کر کے لاتے تھے تو وہ اوپر لافٹ کے اوپر رکھتے تھے اوپر, اور چھوٹے چھوٹے اس کے ڈھیر ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے ڈھیر ہوتے تھے ایسے الگ الگ مینگو کی الگ الگ. اور ایک ہی قسم کی مینگوز اگر زیادہ ہے تو اس کے بھی چھوٹے چھوٹے ڈھیر ہوتے تھے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ڈھیر کے آم جو ہے وہ پک گئے ہیں اور دوسرے ڈھیر کے آم ابھی پکے نہیں. ایک ہیپ جو ہے اس میں پکے ہوئے سب کچے ہیں. روزانہ اوپر جا کر کے ماں اسے چیک کرتی ہے, گھر کی عورتیں چیک کرتی ہیں, اور وہ پکی ہوئی ہے وہ لے کر کے آ جاتے ہیں. تو بچے بھی اوپر چڑھ جاتے ہیں ان کے ساتھ, تو ہم بھی چڑھ جاتے تھے امی کے ساتھ دیکھنے کے لیے. تو جب امی دیکھتی تھی کہ یہ ڈھیر جو ہے یہ کچے والا ہے, یہ کل بھی کچا تھا آج بھی کچا ہے, یہ پک رہا ہے, تو امی کہتی تھی کہ بیٹا اس میں سے 4-5 پکے آم اس میں رکھ دو. تو 4-5 آم اس میں پکے کیوں رکھ دیتے تھے اس میں, تو اس میں رکھ دیتے تھے تو وہ جو ڈھیر کچا تھا وہ بھی پک جاتا تھا, وہ بھی پک جاتا تھا. بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ کچا ڈھیر اگر ایسا کچا ہی رہتا تو پکتا,
مگر 4 دن کے بعد پکتا، اور اس کے ساتھ پکے ہوئے مینگوز اندر ڈال دیے تو یہ 2 دن میں پک گئے. تو بے جان چیز کی صحبت کا اگر اثر ہوتا ہے تو جاندار چیز کی صحبت کا اثر نہیں ہوگا. مینگو بے جان چیز ہے، بے جان چیز کا جب اثر ہوتا ہے تو جاندار چیز کا اثر ہوگا کہ نہیں؟ جاندار اگر برا ہے تو وہ ہمیں برا بنائے گا، اور جاندار اگر اچھا ہے تو وہ ہمیں اچھا بنائے گا، اور جاندار اگر مومن ہے اور اللہ والا ہے تو وہ ہمیں اللہ والا بنائے گا. اسی لیے اللہ نے بھی حکم کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور تقوی والوں کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو، تقوی والوں کے ساتھ رہو. صادقین کون ہے؟ تقوی والے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو صادقین ہے وہ متقین ہے، جو متقین ہے وہ صادقین ہے. ان کے ساتھ بیٹھو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو. اور حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کا اپنے بندوں کو یہ حکم ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے ساتھ رہو. یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ حکم قیامت کی صبح تک ہے. جب اللہ کا یہ حکم قیامت کی صبح تک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر اللہ والے آتے رہیں گے. اس سے کہ اگر اللہ والے آنے والے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے کہ کیسے فرماتے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ گناہوں سے ہمیں بچنا ہے. کوئی بہانہ جو بھی دل دماغ میں آئے یہ سمجھو کہ یہ شیطان اور نفس کی طرف سے ہے. قیامت کے دن یہ سارے بہانے کام نہیں آئیں گے کہ بہت بے قرار تھا، بہت سر میں درد ہو رہا تھا، پریشان تھا اور بس مغلوب ہو کر کے میں نے یہ گناہ کر لیا. نہیں، ایسا نہیں. مغلوب ہو کر کوئی کچھ نہیں کرتا، سب سوچ سمجھ کے کرتا ہے. لذت کی سوجھ بوجھ کو سامنے رکھ کر کے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ پہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو گناہوں سے بچنا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً توبہ کرنا ہے. دیکھو ایک سلوک کا مسئلہ میں نے کیا بیان کیا کہ آپ ایسا ہرگز نہ سوچیں کہ میں ایک مرتبہ گناہ کر لوں تو سکون ہو جائے گا اور آئندہ پھر گناہ کی رغبت اتنی زور سے نہیں ہوگی. نہیں، وہ پہلی مرتبہ سے زیادہ قوت کے ساتھ آئے گی. اور سلوک کا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ توبہ کرتے ہیں، جب بھی آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ تقوی کے قریب پہنچتے ہیں. کیا مانا؟ جب آپ توبہ کرتے ہیں، میں نے وہاں کیا کہا کہ جب آپ اپنی بے قراری کو دور کرنے کے لیے، قرار پانے کے لیے گناہ کریں گے تو ابھی 2 ہفتے تک آپ صبر کر سکتے تھے، آگے جا کر کے 1.5 ہفتے تک صبر کر سکیں گے. اور بندہ جب گناہ ہو جانے کے بعد پوری کوشش کرتا ہے بچنے کی، لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے. تو ابھی توبہ ٹوٹ رہی ہے ہر ہفتے. یہ توبہ کی برکت سے پھر 2 ہفتے ہو جائیں گے، توبہ کی برکت سے پھر 3 ہفتے ہو جائیں گے، توبہ کی برکت سے پھر 4 ہفتے ہو جائیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس توبہ کی برکت سے ہمارے اور گناہ کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی. تو دیکھو یہ 2 کام کرنے کے ہیں، شہوت کو دبانا ہے اور گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینی ہے. اس لیے کہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہوتا ہے جس کے پاس گناہ ہی نہیں ہے، بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب بھی توبہ کریں تو توبہ کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 دل میں پچھتاوا ہو، نمبر 2 اس گناہ سے رک جائے، اور نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے. اور اس گناہ کا تعلق اگر حقوق العباد سے ہے تو ان سے معاف کروا لے، ان سے معاف کروا لے. اور جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے ماشاءاللہ، زندگیاں پہلے اچھی نہیں تھی اب اچھی ہو گئی ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ مفتیوں سے رابطہ کر کے دوسروں کے حقوق کے بارے میں جو کچھ آپ کو یاد ہو وہ پوچھ لے کہ میرے ذمہ کچھ رہتا ہے، میرے ذمہ کچھ رہتا ہے ان کا. اس سے کہ معاف کرانا بہت ضروری ہے. بندوں کے حقوق کے معاف ہونے کے لیے بندوں کا معاف کرنا ضروری ہے.
اس کے بغیر اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، اصلاح کی، تزکیہ کی فکر نصیب فرماوے. میرے بھائیو، یہ جو مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھنا ہے اور ذکر اللہ کا اہتمام کرنا ہے، معمولات کی پابندی کرنی ہے، جو ذکر مراقبہ بتلائے جائے اس کو جو پورا کرنا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہمیں جو ہے وہ گناہوں کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اسی کے نتیجے میں پھر دھیرے 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 تقوی کا نور آئے گا اور اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اور اللہ کی معرفت نصیب ہوگی تو آٹومیٹکلی اللہ کی عظمت بھی پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالی شانوں کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں خشیت آئے گی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی شانوں ہمیں سب کچھ عطا فرمائیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.